مجبوری میں انہوں نے بیعت کی ہے. مطلب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کا اور سیدنا حسن سیدنا حسین کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا. غلط فائدہ یہ آپ جو مرضی آتے رہو اپنی طرف سے. تو غلط فائدہ اسی کو یہ آپ کہہ رہے ہو نا، غلط فائدہ اسی کو کہتے ہیں. مفتی صاحب نے ایسا مفتی کچھ نہیں صاحب کہا. آپ کہہ رہے ہیں غلط فائدہ اسی کو کہہ رہے ہیں نا یار. آپ نے ایک شخص کو اتنا مجبور کیا ہے، انصاف سے آپ نے ایک شخص کو اتنا مجبور کیا کہ وہ آپ کو اہل نہیں سمجھتا ہے، لیکن مجبوراً وہ اپنا خلافت چھوڑ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. آپ کو تو وہ آپ نے مجبور کیا ہے نا. تو آپ کھل کے کہے کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا. یعنی نہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھل کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو آپ کی باتیں ایسی ہے نا. اچھا آپ انتخاب ثابت کر سکتے ہیں کہ امام حسن نے انتخاب کیا ہے؟ جی میں کر سکتا ہوں. جی میں کروں مفتی صاحب اجازت ہے؟ السلام علیکم. بسم اللہ. 2704 اگر آپ دیکھیں بخاری کی. اچھا جی 2704 کھولیں جی، دیکھ لیتے ہیں سیدنا معاویہ کو کس نے چنا تھا اور وہاں پہ مجبوری ہے یا سیدنا حسن کا اپنا انتخاب ہے. مسئلہ حل کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے ہم چلیں گے یہ دیکھیں گے کہ سیدنا حسن کا اپنا انتخاب کیسے ہوا تھا. ظاہر ہے کوئی اصول تو ہوگا جی، اسی اصول پہ چلیں گے. جو اصول آپ طے کریں گے اسی اصول پہ ہم آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. جی جی بخاری کھولیں جی 2704. جی جی آپ نے کہا جی مجبوری سے کیا انہوں نے، ان کا اپنا انتخاب کو خاص نہیں تھا، تو اس پہ طے کر لیتے ہیں. اچھا جی پڑھوں میں اس کو؟ جی جی پڑھیے جی بے شک پڑھیے. بڑی لمبی روایت ہے، چلیں پڑھتے ہیں اس کو بے شک مختصر کر لیں، یا اگر کہتے ہیں تو میں 3-4 باتیں کر دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ادھر ادھر ہوئی تو آپ بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے. تو سیدنا معاویہ کو جب بتایا گیا کہ سیدنا حسن کا لشکر تیار ہے لڑائی کے لیے اور وہ بغیر جنگ کیے ٹلے گا نہیں اور نقصان ہوگا، تو سیدنا معاویہ نے وہاں سے کہا یار اگر یہ سارے ایک دوسرے کو ماریں گے تو سیدنا معاویہ نے اس بات کا احساس کیا کہ جنگ و جدل سے تو نقصان ہوگا. تو اس مجبوری کا احساس تو پہلے سیدنا معاویہ نے کیا، یہ سب سے پہلی بات. آپ نے کہا حسن نے کیا، نہیں سیدنا معاویہ نے کیا. آگے چلتے ہیں، پہلی بات درست ثابت نہیں ہوئی آپ کی. سیدنا معاویہ صلح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں. جب سیدنا معاویہ صلح بھائی آپ بیچ میں نہ بولیں گے، مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں. اب سیدنا معاویہ صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں، جو قرآن کا حکم بھی ہے کہ لڑائی نہ کرو، صلح کی طرف پیش رفت کریں. اور سیدنا معاویہ جب صلح کی طرف پیش رفت کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا حسن کی طرف سے بھی مجبوری میں پیش رفت نہیں ہو رہی. یہ سیدنا معاویہ نے قدم اٹھایا اور قرآن کے حکم کے مطابق اٹھایا. لیکن قدم کیا اٹھایا وہ دیکھیں آپ، بے شک اس کے الفاظ دیکھ لیں. سیدنا معاویہ نے جو 2 لوگ بھیجے، عبداللہ بن عامر اور ایک دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن کے پاس جاؤ اور ان کے پاس صلح پیش کرو اور معاملہ ان پہ چھوڑ دو. سیدنا معاویہ نے مجبور کر کے خلافت نہیں مانگی. اگر اس پوری روایت میں کہیں پہ سیدنا معاویہ نے ان کو مجبور کیا ہو تو دکھائیے، اور اگر انہوں نے خلافت کا تقاضا کیا ہو تو وہ دکھائیے. وہ کہہ رہے ہیں معاملہ ان کے سپرد کر دو، اب حسن فیصلہ کریں گے. اگر حسن خود رہنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. سیدنا معاویہ تو سرنڈر کر چکے، سیدنا حسن کے ہاتھ میں فیصلہ دے چکے. اگر آپ سیدنا حسن کو خلیفہ سمجھتے ہیں تو خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ معاویہ آپ خلیفہ ہوں گے اور ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو جب وہ دونوں صحابی جاتے ہیں سیدنا حسن کے پاس تو وہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ معاویہ نے آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا اور کہا فیصلہ معاملہ آپ کے سپرد کر دیا جائے. اب سیدنا حسن نے فیصلہ کیا. اس پوری روایت میں وہ جو مجبوری کی آپ نے ایک بات کی ہے کہ سیدنا معاویہ نے گویا ان کو مجبور کر دیا تھا، ایسا نہیں ہے. خلافت تو نہیں مانگی بلکہ ان کے حوالے کر دیا، آپ فیصلہ کریں. اب سیدنا حسن نے چنے ان کو. یہ سیدنا حسن نے دستار خلافت اتاری ہے اپنے سر سے اور معاویہ علیہ السلام کے سر پہ رکھ دی. جی بسم اللہ کریں. جی پڑھیے پڑھیے. اچھا جی میں اس کو اوپر سے پڑھوں گا تاکہ بات ساری واضح ہو جائے. اچھا جی ان سے ابو موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قسم اللہ کی جب حسن بن علی معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں میں لشکر لے کر پہنچے تو عمر بن عاص نے کہا جی دیکھتے ہیں جب کیا جو امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے
کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ انہوں نے جائے. کہا تھا کہ سیدنا حسن کو معاویہ مجبور نے اس کیا پر گیا کہا اور انہوں نے اور مجبوری میں یہ قسم کام کیا. اللہ ٹھیک کی ہے جی. وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمورہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ. آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو اور ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہیں کی مرضی پر چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا. حسن بن علی سبحان نے اللہ. فرمایا ہم بنو عبد المطلب. آپ بعد میں ایک ہی بار ساری سبحان اللہ کہہ لیں، ذرا ڈسٹرب نہ کریں. اچھا جی. اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہیں کی مرضی پر چھوڑ دو. چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں. اور کہنے لگے امیر معاویہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آخر آپ نے صلح کر لی. پھر فرمایا کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا تھا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے. اور وہ حسن بن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بصری کا ابو بکرہ سے سننا ثابت ہوا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر کرتے ہیں گفتگو شروع سے لے کے پھر اس کے اوپر جو اگر اسی حدیث کے اوپر بات کریں گے. اگر میری باتوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کو بیان فرما سکتے ہیں اپنی باری. جی جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن بن علی کا لشکر جو ہے اس کو کس نے دیکھا؟ عمر بن عاص نے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا. سمجھ آئیے؟ جی جی. کہ انہوں نے جناب امیر معاویہ سے یہ کہا کہ ایسا لشکر ہے یہ طے کر دے گا. جی جی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے صلح کی پیشکش کی. ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ مطلب اتنا بڑا لشکر ہے یہ قتل و غارت ہوگی. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے کہ صلح کی پیشکش کس وقت ہو رہی ہے. جی جی. دوسری چیز یہ ہے تو مجبور کون ہوا؟ ہاں سن لیں، ادھر تو سیدنا معاویہ مجبور ہو رہے ہیں. اور میری بات تو سنیں بھائی. پر مفتی صاحب آپ کی جو بنیادی بات تھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ درست نہیں ہے؟ اپنے لشکر کے مرنے کی وجہ سے مجبور ہو رہے ہاں تو مجبور حسن نہیں ہو رہے پھر نا. آپ نے کہا تھا حسن مجبور ہو کے ہوئے. ارے مفتی صاحب آپ کی بات معذرت کے ساتھ آپ نے کہا تھا حسن مجبور ہوئے، یہاں پہ معاویہ مجبور ہو رہے ہیں. بری بات سنیں تو آپ نے غلط بات کیوں کی ہے پھر؟ میں بتا دیتا ہوں. ہاں جی، کیا بتائیں گے؟ آپ بتا رہے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں معاویہ مجبور ہو رہے ہیں. تو بھائی میری چلو مجھے بولنے دیں گے. جی بسم اللہ. بات میں بول رہا ہوں. جی جی بسم اللہ کریں بات. مہربانی فرمائیں، جب میں اپنی بات پوری کر لوں تو اس وقت بولیں. جی جی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ مجبوری نہیں ہے کہ آپ نے مخالف کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شکست لازمی ہے. مشیروں نے آپ کو خبر دی کہ آپ کی شکست اس میں یقینی ہے، تو پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیں. یہ مجبوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات یہ ہے یہاں پہ جو قربانی امام حسن نے دی ہے نا، آپ طاقتور تھے، آپ مضبوط تھے، آپ لشکر کو طے کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے صلح کی ہے. یہ ہے قربانی.
سمجھ آئی نا؟ مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ لڑیں گے تو مسلمانوں کا آپس میں قتل و غارت ہوگا، مسلمانوں کا خون بہے گا. اسی قتل و غارت سے امت کو بچانے کے لیے امام حسن نے صلح کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بات کروں؟ اچھا دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ سیدنا حسن علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا اچھا فیصلہ تھا. سبحان اللہ، سیدنا حسن علیہ السلام کو ہماری طرف سے لاکھوں سلام درود رحمت اللہ کے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، جو بنیادی چیز آپ سے جو میں ڈس ایگری کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا جیسے حسن علیہ السلام کو مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ سیدنا حسن علیہ السلام کے پاس اپنا لشکر تیار تھا، وہ لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا. باتیں معاملہ سیدنا معاویہ کو چنا کس نے، جو اصل نقطہ تھا نا وہ یہ والا تھا. تو سیدنا معاویہ نے ان کو مجبور کر کے نہیں چنا تھا، سیدنا معاویہ نے معاملہ ان کے سپرد کیا. پہلے اس کو کلیئر کر لیں بھائی. حضرت سنیے نا، وہ میں نے پہلے بھی پوری بات کی تھی، بھی پوری کر رہا ہوں، مجھے بولنے دیجیے پلیز. ہوتے ہوئے حضرت مجھے بات کرنے دیں گے اب آپ؟ تھوڑی سی بات سن لیں ذرا مجھے بات کریں. پہلے بات کر لیں پھر ہم آپ سنیے نا، میں نے کہا نا، میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی نا، پہلے میں نے سنائی، پھر آپ نے پوری پڑھی، پھر آپ نے اپنا استدلال کیا. اب میرا وہ جو بنیادی نقطہ تھا وہ ہے، وہ جو آپ نے بات کی وہ بالکل غلط ہے. وہ کیا کیا آپ نے کہا حسن کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے معاویہ کو خلیفہ چنا. ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط پیرائے میں اس کو بیان کیا. میں نے جو بنیادی آپ کے سامنے جب روایت پیش کی تو اس میں کیا میں نے آپ کو بتایا؟ ذرا مفتی صاحب میرا نقطہ سمجھ لیں. حضرت سب جب سیدنا معاویہ نے، ذرا سنیے نا، جب سیدنا معاویہ نے معاملہ حسن کے سپرد کر دیا، مفتی صاحب بات میری سنیں نا پلیز، اس طرح نہ کریں نا. جب سیدنا معاویہ نے معاملہ حسن کے سپرد کر دیا، اب مجبور نہیں کیا، یہ سیدنا حسن کا انتخاب ہے. جس چیز کو آپ نے نگیٹ کیا وہ غلط کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ معاویہ حسن علیہ السلام کی چوائس تھی، اپنے اوپر اس کو مقدم جانا. وہ کہہ سکتے تھے کہ معاویہ ٹھیک ہے لڑائی نہیں کرتے، میری بیعت کرو، انہوں نے نہیں کی، اور سیدنا معاویہ نے معاملہ ان کے سپرد کیا تھا. یہ حسن کا فیصلہ تھا کہ معاویہ خلیفہ آپ ہوں گے اور ہم آپ کی بیعت کرتے. تو آپ اپنے اس جو آپ نے گفتگو کی تھی تھوڑا اس پہ نظر ثانی کیجئے. سیدنا معاویہ نے امپوز نہیں کیا، سیدنا معاویہ نے ان کو صلح کی دعوت دی، معاملہ ان کے سپرد کیا. یہ خلافت کا فیصلہ حسن کا تھا. جی بسم اللہ. اچھا، اب اسی کی بات کر رہے ہیں. پہلے مجھے کہہ رہے تھے آپ اس کے اوپر بات نہ کریں، میں آگے والی حدیث کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. خود اس کے اوپر نہیں، یہ پوری حدیث میرا پہلا استدلال ہی یہ تھا سب کے سامنے. بھائی آپ سب سن رہے ہو؟ نہیں مفتی سے ایسے نہیں کرنا. آپ نے، آپ سب بھائیوں نے سنا تھا میں نے پہلے کیا بات کی تھی. میں نے جو پہلے کی تھی میں ابھی بھی کر رہا ہوں. مفتی صاحب ایسے نہ کریں نا پلیز. آپ سن لیں بات یہ ہے، میں اس کے اوپر بات کرنے لگا تھا. خیر چلیں، میں دوبارہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جو عرض کیا تھا نا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ مسلمان لڑیں گے مریں گے، سمجھ آئی نا، اس چیز سے بچانے کے لیے آپ نے صلح کیا. اس کو انتخاب کہیں گے آپ؟ یہ انتخاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو انتخاب نہیں کہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو گھر سے لڑنے کے لیے آیا ہے، طاقتور لشکر لے کے آیا ہے، وہ آپ کے دہلیز کے اوپر کھڑا ہے آ کے، وہ آپ کا انتخاب کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو کہیں کہ یہ میرا انتخاب کرنے کے لیے کوئی لشکر لے کے آتا ہے. یہ تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے نا کہ لشکر سے لڑائی بھی کر رہے ہیں پھر ان کو خلیفہ بھی بنا رہے ہیں. یہ تو الٹا آپ تضاد شیئر کر رہے ہیں کہ سیدنا حسن لڑائی بھی کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو خلیفہ بھی بنا دیا ہے. نہیں تو آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ سنیں نا، آپ سیدنا حسن کا اپنا تضاد دکھا رہے ہیں. درمیان میں کیوں بولتے ہیں یار؟ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود ہی تضاد پہ تضاد کیے جا رہے ہیں. درمیان میں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نہیں بولیں، کمپلیٹ کریں جی. درمیان میں بولتے ہیں آپ. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں سارا نظام خراب کر دیتے ہیں درمیان میں بول کے. بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو انتخاب قرار دیں، اسی کو آپ انتخاب قرار دیتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. ایک بندہ لشکر لے کے آیا ہے، ایک بندہ اس سے لڑنے، اس سے طاقتور بھی ہے، اور پھر اس کا انتخاب کر. بھائی انہوں نے صرف کمپرومائز کیا ہے، اور وہ امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں کیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے کمپرومائز کیا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے، تاکہ مسلمانوں کا خون نہ حق نہ بہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے جناب امیر معاویہ نے وہاں پہ اس کو ہم کمپرومائز کہیں گے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ حکومت خلافت کیوں دی ہے؟ تو بات یہ ہے حکومت کیوں دی ہے؟ خلافت کیوں دی ہے؟ دوسری بات مفتی صاحب اس کا جواب دے دے. خلافت کیوں دی ہے؟ کمپرومائز کرنے کے لیے خلافت دینی ہوتی ہے. خلافت اس لیے دیا کہ اگر خلافت نہ دیتے تو مسلمانوں کا خون بہتا. نہیں، کس نے کہا خون بہتا؟ سیدنا معاویہ تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ خود جا رہے تھے جنگ کے لیے. آپ نے پھر تضاد کیا ہے، آپ نے پھر تضاد کیا ہے.
ہاں خود لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور خود ہی ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ بھائی جنگ نہ ہو جائے. سنیں، حضرت معاویہ کی طرف سے جو بندے گئے انہوں نے جا کے صورتحال بتائی. ہاں نا، روایت پڑھیے نا، دوبارہ پڑھیے. جس چیز سے سنیں، آپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کیا. جنگ کے لیے بھی حسن جا رہے ہیں اور خون سے وہ خود ہی بچنا بھی چاہ رہے ہیں. یا تو آپ اس سنیے، نہیں آپ نے مجھے کہا نا جی، اب میں بات کروں گا. اب مجھے سنیں، اب میں نے بات نہیں کرنی. آپ نے میرے سے سوال کیا، میں جواب نہ دوں آپ کو کیا؟ کا فرمان وہ یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمال کر رہے ہیں. چل بچانے کے لیے میرا یہ بیٹا. اچھا ایک کام کریں مفتی صاحب، آپ سوال کر لیں پھر میں جواب دوں گا. آپ کر لیں پورا سوال پھر میں جواب دوں گا. اچھا اچھا، بات یہ ہے، ٹھیک ہے، میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. اندازہ کریں کیا بات کر رہے ہیں. یہ انتخاب نہیں جنگ ہے، کے لیے حسن جا رہے ہیں، ہمارا یہ مقدمہ ہے، خلافت بھی خود دے رہے ہیں اور خون سے بھی خود ہی بچنا چاہ رہے ہیں. انتخاب ہے، یہ انتخاب نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا یہ کمپرومائز ہے. بھائی صاحب، ایک بندہ گھر سے لڑنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کے سامنے اور وہ یہ خود خون کہہ سے رہے بچنا ہو بھی کہ چاہ رہے ہیں. دیکھو بھائی، یہ کام ہوگا تو مسلمانوں کا خون بہے گا، یہ کام ہوگا تو لوگ قتل ہو جائیں گے، لوگوں کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ. جو حضرت امیر معاویہ باتیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی جا کے آگے انہوں نے باتیں کی یا کوئی اور کر دی، وہی باتیں کی نا. تو وہ باتیں کیا ہیں؟ معلوم یہ ہوا وہ کہ باتیں خون یہ سے ہیں کہ بچنا قتل سے معاویہ یہ چاہ رہے نقصان ہوں گے. تھے. اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی، ٹھیک ہے، کون سی، کہ جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ صلح کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے دو مسلمان گروہوں کے میرا نہیں خیال ہے انہوں درمیان نے صحیح حدیث پڑھی ہے. صلح کرانے کے لیے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اس کے ہاتھ نظامی حکومت دی. آپ کی اجازت ہے میں بات کروں گا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی دیکھیں، میرا جو بنیادی چیز تھی اب وہاں سے بات آگے چلے گی. جو چیز تضاد کا شکار ہو رہی ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ حسن خود ہی لشکر لے کے جا رہے ہیں اور ان کے نزدیک وہ چیر پھاڑ بھی کر دیں گے. اچھا پھر خود ہی یکدم احساس بھی ہو رہا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو جائے اور خلافت بھی پکڑا دی ہے. یہ سارا تضاد کیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ خون خرابے کا احساس، وہ تو سیدنا معاویہ کو ہو رہا ہے. روایت پڑھیے، وہ صلح کی پیشکش سیدنا معاویہ کر رہے ہیں اور یہ عذر سیدنا حسن کے لیے دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے نا، یہ دونوں تضاد کیا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اب سیدنا حسن خلیفہ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی خلافت اہل حل و عقد نے قائم کی تو اب اس خلیفہ کا فیصلہ ہے سیدنا معاویہ. اگر سیدنا حسن کے پاس عذر یہ ہے کہ بھائی جنگ و جدل نہ ہو، ہم سارے جمع ہو جائیں، تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی سیدنا معاویہ خلیفہ ہے. ٹھیک، تو اگر آپ اس کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، انہوں نے کیا بھائی سیدنا معاویہ نے سیدنا حسن کو صلح کی پیشکش کی، خون خرابے سے بچنے کے لیے انہوں نے سٹیپ لیا، سیدنا حسن نے نہیں لیا، وہ لشکر لے کے پہنچے ہوئے تھے. آپ نے بڑے مزے سے وہ جو سیدنا معاویہ نے خیال کیا، وہ جو احساس کیا، وہ جو دعوت دی صلح کی طرف، آپ نے اس کو پلٹا کے سیدنا حسن کے کھاتے میں ڈال دی. وہ جو لشکر لے کے جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں سیدنا حسن بچنا چاہتے تھے. وہ بچنا چاہتے تو لشکر بھیجتے کیا؟ نہیں. جب سیدنا معاویہ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، بہت اچھا کیا، اور پھر سیدنا حسن کے حوالے فیصلہ کیا گیا. آپ اس پہ توجہ نہیں فرما رہے. اب سیدنا حسن کے پاس آپشن کیا تھی؟ جب معاملہ سیدنا معاویہ نے ان کے حوالے کر دیا تو سیدنا حسن کے لیے کتنا مشکل تھا کہ نا معاویہ میری بات کیجئے، بات ختم. یہی سیدنا علی نے کہا تھا نا. سیدنا علی نے سیدنا معاویہ کی حاکمیت کو بعد میں تسلیم کیا، لیکن کیا کہا؟ بیعت کیجئے ورنہ جنگ ہوگی. لیکن سیدنا حسن یہ نہیں کر رہے. یہ خون خرابہ سیدنا علی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے، تو صلح انہوں نے بھی کی، تحکیم کی، لیکن یہ تو نہیں کیا کہ خلافت سیدنا معاویہ کو دے دی اور خود دستبردار ہو جائیں. لیکن سیدنا حسن نے جب سیدنا معاویہ کو خلافت دی، ساری امت کو ان پہ جمع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو جب سیدنا معاویہ کی خلافت منعقد ہوئی، امت پوری کی پوری ان پہ جمع ہوگی، اور سیدنا حسن اگر آپ خلیفہ مانتے ہیں تو اس خلیفہ کا فیصلہ سیدنا معاویہ کے حق میں ہو گیا. تو سیدنا معاویہ کو خلیفہ مانیے، وہ خلیفہ راشد ہیں. آپ نے جو توجیہ پیش کی وہ کسی کار نہیں ہے پیارے بھائی. اچھا بات یہ ہے، میری بات سنیں. حضرت امیر معاویہ نے جو ان کو پیشکش کی ہے وہ کیا پیشکش ہے؟ بسم اللہ اس کو بیان کریں. جی، صلح کی پیشکش کی اور انہوں نے کہا کہ معاملہ سیدنا حسن کے سپرد کر دیں، جو فیصلہ وہ کریں. کس چیز میں فیصلہ کریں؟ جو فیصلہ انہوں نے کیا. اگر وہ کہتے کہ بھئی آپ میری بیعت کر لیں تو سیدنا معاویہ نے تو سرنڈر کر دیا تھا. یہ کدھر ہے؟ روایت میں لکھے، آپ دیکھ لیں، معاملہ ان کے سپرد کر دیں. اب یہ روایت دوبارہ پڑھ لیں آپ. اچھا، اس میں نے تو 2 دفعہ سنائی ہے آپ کو، آپ اگر دوبارہ پڑھ لیں تو آپ اس میں مل جائے گا آپ کو. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کی بیعت کر لوں گا. بھائی جب انہوں نے کہا کہ معاملہ یا فیصلہ ان کے سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو، مفتی صاحب اور کیا بتاؤں میں آپ کو. مفتی صاحب زیادتی نہ کیا کرو نا. اب دیکھیں
زیادتی نہ کیا کرے نا. ہاں اور کون سے الفاظ دکھاؤں میں؟ اسی بات کو آپ گول کر رہے ہیں کہ وہ میں گول کر رہا ہوں مفتی صاحب. وہ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے صلح پیش کرو اور فیصلہ ان کے حوالے کر دو. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں اور کیا آپ کو دکھاؤں روایت میں جو آپ کے پیچھے کر مفتی صاحب کی بات، مفتی صاحب نے آپ کی بات سنی، آپ سنیں آپ مفتی صاحب کی بات. بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کس چیز اب میں میں وہ چاہوں گا معاملہ مفتی ان کے صاحب لے کے سپورٹ کر چلوں رہے کہ وہ ہیں. مفتی صاحب یہاں پھنسے وہ ہوئے. اس چیز میں معاملہ اب میں سپورٹ چاہوں گا نہیں آگے کر چلوں رہے گا. ہیں ٹھیک ہے ان جی، کے کیونکہ یہاں پہ کہ میں آپ 4 ہی چاہیں تو میں آرگومنٹ آپ کی ختم ہاتھ پہ کروں. بیعت کر لوں. یہ اب میں کدھر آگے اپنے چلوں گا. پاس اس میں گزر اس ہم آگے چیز میں چلتے ہیں. معاملہ ان کے سپرد کر رہے ہیں کہ چاہیں تو جنگ رہنے دیں، کیونکہ اس سے یہ لوگوں کا قتل و غارت ہوگا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، مجھے گپ شپ یہ لگا نقصان ہو جائے گا، مسلمان لڑیں گے مریں گے آپس میرے میں. پاس 2 چائے، چاہیں یا تم کو پکڑ کے تو رکھ لوں اپنا اس جنگ یا سے میں آگے چلوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 دستبردار ہو باتیں آگے جائے بھی ہو اور جائیں. چاہیں تو جنگ کریں. تو ان کے اوپر آپ فیصلہ چھوڑ دیں، انہیں جنگ کے نقصانات جا کے بتا دیں کہ یہ جنگ سے نقصانات ہوں گے. اگر ان کی خواہش ہے تو بسم اللہ جنگ کریں، اگر ان کی خواہش ہے تو اس سے دستبردار ہو جائیں. یہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مفتی صاحب اس طرح ہے نا، آپ نے اپنا موقف پیش کر دیا، میں نے اپنا کر دیا، بھائیوں نے سن لیا. میں چاہ رہا ہوں کہ 3-4 باتیں اور بھی ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے سیدنا حسن کو کس نے خلیفہ بنایا تھا؟ اس کو پہلے نہیں پتہ ہے کیا، میں سنیں یہ آپ کو گنجائش دے رہا ہوں میں، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی جواب شاپ کوئی نہیں ہے، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں اس وقت. یقین کریں معذرت کے ساتھ، میں سنیں نا میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آگے چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں یہیں بیٹھا رہوں گا اور میں بنو عبد المطلب اور مال چھال میں سارا گن دوں گا، فائدہ کوئی نہیں اس کا نا. سنیے نا، میں نے ابھی پوری روایت آپ سے ڈسکس نہیں کی، میں چاہ رہا ہوں آگے چلیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ کون سا خون خرابے سے بچنا تھا جہاں پہ مال مانگا انہوں نے؟ میں چاہ نہیں رہا نا حضرت، سنیے نا، میں چاہ رہا ہوں آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیے، جب آپ نے سنیے میرے سامنے جو پیش نظر ہے، سنیے میرا مطلب، میری بات سن لیں ذرا، میری بات سن لیں. میں جو چاہ رہا ہوں نا اس کو سمجھیں. سیدنا معاویہ کی خلافت کو آپ نے تسلیم نہیں کیا سب کے سامنے، یہ میرے لیے بڑا محل نظر ہے. ٹھیک ہے، میری ساری بحث اس کے ارد گرد پھر رہی ہے. اب میں اس پہ آپ کو ایک دعوت فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا مقصد سنیں، میری بات سن لیں. ہو گیا، میں نے کہا حسن نے ان کو خلیفہ بنایا، میرے خلیفہ، جس کو حسن نے بنا دیا وہ میرا بھی ہے. اب آپ حسن کے لیے توجیحات پیش کر رہے ہیں، کرتے رہے. ٹھیک ہے جی، معاویہ نے فیصلہ حسن کو دیا، حسن نے فیصلہ کر لیا. اگر آپ کو حسن کا خلیفہ بنانا قبول نہیں، آپ کی مرضی بھائی، مجھے تو قبول ہے. جس کی بیعت حسن نے کر لی، سنیے، جس کی بیعت حسن نے کر لی ہم نے بھی اس کو مان لیا خلیفہ. آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں نا، سنیں نا. اب یہ بتائیے ہمیں کہ حسن علیہ السلام کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں تھوڑی سی. جی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا امام ابھی میں نے کچھ پوچھا ہے، ایسے تو نہ کریں نا، میں نے کچھ پوچھا ہے. میں نے کہا اب حسن علیہ السلام کا بتائیں نا، ذرا بھی تعلق ہو مت پتہ چلے نا کیا اصول چل رہا ہے. اب بتائیے سیدنا معاویہ کو تو حسن نے بنایا، حسن علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ سیدنا معاویہ کو انتخاب کیا ان کا امام حسن نے. ہاں جی، انہوں نے خلیفہ بنایا جی. اب بتائیے سیدنا حسن کو کس نے بنایا؟ ثابت کر، موضوع کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سیدنا معاویہ کو حسن نے خلیفہ نہیں بنایا، انتخاب کیا تو انہوں نے بنایا نا، کسی اور نے بنایا کیا؟ بھائی انتخاب کے اوپر آپ تو بات سنو، تو سیدنا معاویہ کو جب حسن نے خلیفہ بنایا، سنو مفتی صاحب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں نا بالکل بند گلی میں جانا. سنیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیدنا حسن نے ان کو سن لیں کس چیز میں انتخاب دے رہے ہیں آپ کو. اچھا مجھے جواب دینے دینا، میں نے جواب دینا نا. نہیں میں نے جواب دینا. حضرت بات سنیں نا، وہ باتیں جو روایت میں نہیں ہے مفتی صاحب آپ بیان کر رہے ہیں. کدھر لکھے انہوں نے کہا ہے جنگ کریں؟ نکالیں روایت، کھولیں ذرا دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں حضرت، میں راستہ دے رہا ہوں آپ کو. نکلو دکھاؤ روایت. نہیں روایت میں دکھاؤ مجھے، روایت میں کہاں لکھا ہے کہ جنگ کریں؟ نہیں اب دیکھیں، اب سیاق یاد آیا نا آپ کو، اب آپ کو سیاق یاد آ گیا اپنی دفعہ، یعنی اپنی دفعہ ہی سیاق یاد آ گیا. میں الفاظ دکھا رہا ہوں، میں الفاظ سے ہلا ہی نہیں. ارے چھوڑو یار رضوی صاحب، بات سننا، گپ شپ نہ لگائیں نا یار. آگے چلیں، سنیں، میں چاہ رہا ہوں، سنیں نا، میں راستہ دے رہا ہوں، آگے چلتے ہیں. ارے رضوی صاحب، اچھا چلو مجھے بات کرنے دیں. سیدنا حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، اپنی خلافت کی مسند چھوڑ دی اور سیدنا معاویہ کی بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ بنا لیا. اسی لیے انہوں کی بیعت کی ہے. کیا یہ ان کا انتخاب نہیں ہے کہ معاویہ آپ خلیفہ ہوں گے؟ یہ انتخاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو انتخاب نہیں کہیں گے. اچھا، یعنی اپنی خلافت کو چھوڑ دینا
ان کو خلیفہ بنانا، ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لینا، ان کی اطاعت قبول کر لینا اور سب کو کہنا ان کی بیعت کر لو، یہ خلیفہ بنانا نہیں ہے؟ بیعت کسی مصلحت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. میں نے یہ پوچھا ہی نہیں مصلحت کیا تھی، میں نے مصلحت نہیں پوچھی آپ سے، میں نے پوچھا جو انہوں نے بنایا خلیفہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بیعت کر لینا یہ انتخاب نہیں ہے. رضوی صاحب، آپ بیعت کر لیں. رضوی صاحب بات سنو. اچھا سیدنا معاویہ کو جب خلیفہ بنایا تو انتخاب کسی اور نے کیا تھا؟ چلو مفتی صاحب کیا کرتے ہو؟ بات سنو نا، مفتی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اچھا بات سنیں نا، آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے سیدنا حسن کو کس نے منتخب کیا تھا؟ جی سیدزادہ کوئی نہیں، انجوائے کرو ذرا، آج پہلی دفعہ ان سے بات ہو رہی ہے. جی مفتی صاحب بتائیے سیدنا حسن کو کس نے انتخاب کیا تھا جی؟ ان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ آپ میری بات سنیں، اگر آپ اس موضوع پہ یہ بات تسلیم کریں گے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ امام حسن کا انتخاب نہیں تھا بلکہ امام حسن نے ویسے ہی ان کی بیعت کر لی تھی، ان کو ویسے ہی خلیفہ بنا کے خود گھر بیٹھ گئے تھے، ویسے ہی ہو گیا تھا، گپ شپ میں ہو گیا تھا، یعنی ہے شغل میلہ. کیا کرتے ہو مفتی صاحب، کیا کرتے ہو مفتی صاحب؟ اور مفتی صاحب سنو نا، آگے چلو مفتی صاحب آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیے سیدنا حسن کیسے خلیفہ بنے تھے جی؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب بات آگے چلے گی. صبر کریں نا، میں ان کو سنیں نا، میں چاہ رہا ہوں بات آگے چلے نا. اب چونکہ انہوں نے سیدنا معاویہ پہ اپنا سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا حسن ان کو کس نے خلیفہ بنایا تھا جی؟ اس میں جو چیز آپ ثابت نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب اس کو تسلیم نہ کریں مفتی صاحب بات سنیں نا. پوری روایت میں آپ نے گپیں لگائی ہیں، سچی بات بتاؤں، خفا نہیں ہونے، لیکن یقین کرو آپ نے نہ روایت پڑھی تھی پہلے کبھی، جتنی آج پڑھی ہے نا ابھی کچھ رہتی ہے. میں نے آئندہ آ کے دوبارہ پوری اور روایت پڑھاؤں گا جو چیزیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے چلیں. اور سنیں نا مفتی صاحب بات سنیں نا، اگر تو آپ نے آگے چلنا ہے تو بتا دو، ورنہ ادھر ہی کام ختم کر دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب بات سنیں نا، سیدنا حسن کی خلافت بتائیں گے آج نہیں بتائیں گے؟ سنیں نا سنیں، میں نے وہ بتایا جو آج تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس روایت میں. تو پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، کیا ہو رہا ہے؟ سنیں، اب ہم پرسنل ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہ رہا پرسنل ہوں، میں اصول سمجھنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے آج کہ سیدنا حسن خلیفہ کیسے بنے تھے؟ سیدنا حسن کیسے خلیفہ بنے تھے آج بتانا پسند کریں گے؟ آپ پہلے اس بات پہ تسلیم کریں کہ آپ، اور میں کیوں تسلیم کروں؟ میں تو دکھا چکا ہوں، میں تو ثابت بھی کر چکا. سیدنا معاویہ کو سیدنا حسن نے خلیفہ بنایا، آپ مانے نہ مانے بھائی. خلیفہ بنانا کے کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہی کی ہے نا، بیعت کرنے تو بیعت خلیفہ کی جاتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ میری بات سنیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت جو زین العابدین جناب، تو میں آ جاتا ہوں نا زین العابدین پہ، میں آپ کا شوق سارا پورا کر دوں گا، میں آپ کا شوق پورا کروں گا، میں آ جاتا ہوں نا زین العابدین پہ بھی. نہیں میں کہہ رہا ہوں زین العابدین پہ بھی آ جائیں گے، تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا. اب بتائیے سیدنا حسن کیسے خلیفہ بنے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میری گال سن، میری بات سنیں. بات یہ ہے آپ کہتے ہیں تو سیشن ختم کر دیتا ہوں پھر. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کا انتخاب کر لیا، ٹھیک ہے؟ چونکہ بیعت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مجبوری کے تحت بھی بیعت ہوتی ہے، مصلحت کے تحت بھی بیعت ہوتی ہے. انتخاب ایک الگ چیز ہے. آپ اس میں انتخاب ثابت کرنے میں ناکام رہے ہو. جس چیز کو لے کے آپ بھاگ کے آئے تھے جی میں اس کو ثابت کرتا ہوں. اچھا مفتی صاحب میں اس کے بعد نا حتمی بات کروں گا. مفتی صاحب اب میں آپ حتمی بات کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ آخری بات ہوگی، حتمی بات ہوگی. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جہاں پھنس جاتے ہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کدھر جاؤں. سیدنا حسن نے ان کو خلیفہ بنایا، اپنی خلافت چھوڑ کے بیعت کی ہے. آپ نے سمجھا کوئی گلی محلے کا ماجا گاما ہے کہ جس نے ایسی ہی مجبوری میں بیعت کر لیا، ایسا نہیں ہے. وہ خود خلیفہ تھے. اللہ آپ کو سمجھ دے اور انشاءاللہ ملے گی. اب کوئی بیچ میں بولے نا. سیدنا حسن سنو، آپ نے بنایا نا جی، آپ نے مان رہے ہو نا، تو میں بھی مانتا ہوں ان کو. ہاں تو سیدنا حسن خلیفہ ہیں. مفتی صاحب میں نے بات کرنی ہے نا، پلیز مجھے بات کرنے دینا. مفتی صاحب میں بات کروں گا. مفتی صاحب ایسے نہ کریں نا، ایسے نہ کریں. اگر آپ آج میرے سے بات ہوئی ہے تو تھوڑا لوگوں کو دیکھنے دیں، ذرا آج نا لوگوں کو دیکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ سیدنا حسن اپنی خلافت چھوڑ رہے ہیں اور خلیفہ سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ سنو مفتی صاحب، پھر پتہ ہے پھر میں بیچ میں ٹوکوں گا، آپ کو برا لگے گا. میرا مشورہ یہ تھا، پتہ ہے کیا، آئندہ ایک بتاؤں گا آپ کو. اگر ان معاملوں میں آپ نے بولنا ہے، اللہ کی قسم تھوڑا سا روایتوں کو صحیح پڑھ کے آیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟
میں نے جب آپ کی باتیں سنی تھی نا، میں پرسنل ہونا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے آپ کی باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا کہ آپ نے پڑھا شڑھا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے چند باتیں کی آپ کے سامنے اور مجھے احساس ہو گیا کہ آپ نے روایت پڑھی بھی نہیں تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب پتہ ہے آپ گھبرائے وہ کیوں ہیں؟ اب سنیے، آپ پتہ ہے گھبرائے وہ کیوں ہیں؟ سیدنا حسن نے ان کو خلیفہ مانا، ان کی خلافت پہ بیعت کی، اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، پیسے کا مطالبہ کیا گھر بیٹھ کے. ٹھیک، اب آپ کے نزدیک یہ انتخاب نہیں ہے، ویسے انہوں نے خلیفہ بنا لیا، ویسے انہوں نے ان کو سارا کچھ دے دیا ان کے ہاتھ میں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہمت کیجئے، جرت کیجئے اور مجھے بتائیے حسن علیہ السلام کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ کس کا انتخاب تھے؟ پہلے حضرت معاویہ کا معاملہ تو حل کریں نا، پھر حسن. اچھا بات سنیں نا، اس کا مطلب ہے کلوز کر دیتے ہیں، پھر بات ختم ہو گئی. پھر تو سیدنا حسن علیہ السلام آپ کے نزدیک تو خلیفہ ہی ثابت نہیں ہو رہے. آپ ثابت کرنے کے لیے آئے تھے. تو بات سنیں، پھر اس طرح کرتے ہیں نا، آپ کا ہینڈز اپ ہو گیا، آپ نے اتنا بڑا مقدمہ بنایا، یہ تو سیدنا حسن خود ہی خلیفہ ثابت نہیں ہو رہے، اور میں ویسے ہی اتنی تگ و دو کر رہا ہوں کہ سیدنا حسن نے معاویہ کو خلیفہ بنایا. اور بھائی میں سنیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، سنیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ پہ کہ حسن کے خلیفہ بنانے کو دلیل بنانا نہیں چاہیے. کیوں؟ حسن تو خود خلیفہ نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، وہ تو خود ہی خلیفہ نہیں ہے. آپ سے تو حسن ہی خلیفہ ثابت نہیں ہو رہے. نہ مجاہد بات سنو نا، بچے آپ نہ بولو، مفتی صاحب بول رہے ہیں نا، مفتی صاحب کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 to 1 بات ہو رہی ہے نا. اب سنیں، میں آپ کو پھر موقع دیتا ہوں آخری دفعہ. یہ بنا ہے کہ یہ جناب والا امیر معاویہ کو بھی باطل پہ کہہ گئے. مفتی صاحب پتہ ہے کیا کر رہے ہو آپ؟ یقین کرو، یو آر جسٹ میکنگ اے فن آف یور سیلف. آپ صرف اپنا مذاق اڑا رہے ہو. سننے والے جانتے ہیں، ہنس لو، کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک خلقت بیٹھی ہے جو سن رہی ہے، 77 لوگ بیٹھے ہیں. اب سب کے سامنے میں آپ کو آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. سیدنا حسن علیہ السلام کو خلیفہ کس نے بتایا؟ بتا کے جانا پلیز. ڈاکٹر صاحب بات سنیں بھائی، سنیں نا، میں لاسٹ آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں. اس کو دلیل بنا رہے تھے، سن تو لینا. ایک مسئلہ یہ آپ سنتے نہیں، جب میں بات کرتا ہوں آپ سنتے نہیں. مسئلہ یہ ہے ابھی تک آپ دلیل بنا رہے تھے حضرت جناب معاویہ کی خلافت کے درست ہونے کی، آپ دلیل بنا رہے تھے کہ امام حسن نے ان کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے امام حسن کے خلیفہ ہونے کا انکار کیا. ارے نہیں، ارے پیارے بھائی، اللہ آپ کو علم کلام کی سمجھ دے. اللہ کی قسم آپ کو نہ منطق کی سمجھ ہے نہ علم کلام کی سمجھ ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ، مناظرے کس طرح کرتے ہو یار؟ خدا کے بندے، آپ سے پوچھا، میرے لیے تو حسن دلیل ہے. ارے نہیں مفتی صاحب بات سنو، مفتی صاحب میں بات کرنی ہے، آپ نے کر لی نا، میں بات کروں گا. اور خبردار درمیان میں بیچ مت بولو یار، خاموش سے بیٹھو رہو. مفتی صاحب کیا بول نہیں سکتے کیا؟ اچھا سنیں جی، مفتی صاحب میں نے حسن علیہ السلام کو آپ کے لیے دلیل پیش کی، وہ تو میں نے کی نا. اب آپ سے سوال کیا کہ وہ جس کو آپ خلیفہ مان کے بیٹھے ہو، کچھ اس کو بھی تو بتاؤ نا، وہ کیسے خلیفہ بنے؟ آپ نے وہاں سے ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں، بالکل سرنڈر کیے بیٹھے ہیں، آپ اس گلی میں نکل ہی نہیں رہے. حضرت میں نے تو سیدنا معاویہ پہ آدھا گھنٹہ بات کر لی. کچھ ہمت کیجئے، سیدنا حسن علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کیجئے، بتائیے کیسے خلیفہ بنے. میری بات سنیں. دیکھیں بھائی، سب دوست حضرات اس بات کے اوپر توجہ کریں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر مزید یہ بات کریں تو آگے بات بڑھائیں تو اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس مقدمہ لے کے آئے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کی خلافت درست ہے، وہ اس لیے کہ ان کو ان کا انتخاب امام حسن نے کیا. ٹھیک ہے، اور ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ کو خود خلیفہ بنایا، نہ کہ سیدنا معاویہ نے امپوز کیا. اور سیدنا حسن نے ان کی بیعت اس لیے کی اور سب کو کرائی. ٹھیک ہے، اب میں چاہ رہا ہوں تھوڑا دکھائیں ہمیں کہ سیدنا حسن کیسے بنے، اس طرف جائے نہیں رہے. انتخاب ہوا یا نہیں ہوا، اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں کہ ان کے ہاں جناب امیر معاویہ خلیفہ راشد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جناب حسن نے منتخب کیا ہے جو کہ خود خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جب ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا انکار کر دیا کہ حسن بھی خلیفہ نہیں تھے، تو جب حسن خلیفہ نہیں تھے تو انہوں نے کس حیثیت سے ان کو انتخاب کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ تو امیر معاویہ بھی خلیفہ صاحب. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں انتظار کر رہا تھا. نہ برک صاحب بات سنیں نا، میری بات ختم ہونے والی ہے، 5 منٹ ہیں، بات سنیں نا، 5 منٹ ہے، بس چلتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات سنیں نا، پتہ ہے کیا ہوگا، ان کی طرف سے بھی 2 بول پڑیں گے، اچھا نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے، ذرا مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر میں سنیں نا، میں چلا جاؤں گا، آپ کیجئے گا نا بات. برک صاحب بات سنیں نا، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، آپ کر رہے تھے نا بات. ٹھیک ہے، تو میری بات کمپلیٹ ہونے والی ہے، میں قریب پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں، پتہ کیا، مفتی صاحب پھنسے ہوئے تھے، حسن کی طرف آنا نہیں چاہ رہے، سیدنا حسن علیہ السلام کی طرف. انہوں نے کیا کیا، جو کہ میں سوال کر رہا تھا،
کہ جی سیدنا حسن خلیفہ کیسے بنے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ آپ ان کو خلیفہ ہی نہیں مان رہے. دیکھے حضرت میں نے تو ان کو دلیل بنایا ہے, مانا تو دلیل بنایا, تو آپ نے جھوٹ بولا میرے اوپر. پہلی بات, آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے وہ کیسے خلیفہ بنے, اور بھائی میرے لیے تو جیسے بھی بنے میں مان لیا. چونکہ آپ انکار کیے جا رہے ہیں, آپ نے معاویہ کا بھی انکار کیا اور توجیہ پیش کی, او جی مجبوری تھی. تو حضرت آپ سے سوال ہے کہ سیدنا حسن کیسے بنے بتائیے. اب میں آپ سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں, اگر آپ مجھے اگلے 2 منٹ میں بتا دیں گے تو بسم اللہ. باقی حضرت آپ کی براڈ ہے, میں آپ کا مہمان ہوں, ہماری اچھی بات چیت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں, معاویہ پہ آپ نے اعتراض کیا, میں نے جواب دیا, آپ مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتائیے وہ حسن کیسے خلیفہ بنے, پتہ چلے آپ کا کیا اصول ہے. بسم اللہ کیجیے. مفتی صاحب اسی حدیث کے اینڈ والے الفاظ رسول اللہ کے جو ہیں وہ دوبارہ پڑھ. ہاں جی بات سننا, تو شروع کر دے. مفتی صاحب کو کچھ نہیں آتا, تمہیں آتا ہے سارا کچھ. میری بات سنیں بھائی, بات یہ ہے, دیکھیں مفتی جواب نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا بھی وقت برباد کر رہے ہیں اور اب لوگوں کا بھی وقت برباد کر رہے ہیں. میں نے آپ سے جو گزارش کی ہے شاید آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی. مجھ سے بات سنیں نا, پھر رہنے دیتے ہیں, پھر آپ جس اگر آپ نے جواب نہیں دینا رہنے دیتے ہیں, پھر بات ختم کرتے ہیں. ثابت کرنے کے لیے آئے کوئی حال چال پوچھ لیتے ہیں, طبیعت شبیت کا پوچھ لیتے ہیں. جواب دوں گا, سنیں نا, طبیعت شبیت پوچھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی. جواب دوں گا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. سنیں پیارے بھائی, اب رہنے دیتے ہیں نا, پھر فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ نے حضرت علیہ السلام کی خلافت کا مجھے جواب نہیں دینا تو رہنے دیتے ہیں. پھر دیکھیں امام حسن کس طرح سے خلیفہ ہے یا کس طرح سے نہیں, آپ بتائیں نا, ایک الگ ٹاپک ہے. میں اسی پہ سوال کر رہا ہوں نا اس وقت. سوال کریے, بتائیے نا آپ. تو لینا سوال کا میں جواب دیتا ہوں. جی جی, سوال کا میں جواب دیتا ہوں. اللہ کرے آپ جواب دے دیں, ورنہ میں پھر اجازت چاہوں گا پھر آپ سے. او یار سن تو لینا. جی جی چاہیں گے آپ. جی جی. بات یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور جو مقدمہ آپ نے پیش کیا تھا امام حسن کی خلافت کا انکار کر کے, ٹھیک ہے, آپ نے جی کس نے کہا آپ کو یار, آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں مفتی صاحب؟ سیدنا حسن کی خلافت سے کس نے انکار کیا یار؟ آپ غلط نہیں, غلط بات کر رہے ہو مفتی, غلط بات کر رہے ہو آپ. مفتی صاحب اللہ آپ کو سمجھ دے, آپ غلط بات کر رہے ہو. آپ غلط نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ اگر اس کو ثابت نہیں کر پا رہے تو پھر وہ تو خلافت ہی ثابت نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا میں پھر آپ کی طرف ہو جاتا ہوں اور آپ کا مقدمہ تب ثابت ہوگا کہ حسن ہی خلیفہ ثابت نہیں ہو رہے. ایک منٹ میری بات سنیں یار اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں بات کیا کرتا ہوں. انتخاب ہوا ہے یا نہیں ہوا, چلے میں اپنی بات مفتی صاحب حسن علیہ السلام کی خلافت بتائیں گے آج کیسے قائم ہوئی ہے؟ سن تو لینا یار, ایک منٹ سن لیں. انتخاب ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ امام حسن کی صلح کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ برحق سمجھتے ہو تو اس سے پہلے لازم ہے کہ امام حسن کو خلیفہ سمجھا جائے. یہ تو آپ کے باس کا مقدمہ ہے. میرا ہو گیا نا جی, میرا ہو گیا. اب آپ بتائیے آپ نے کیسے خلیفہ سمجھا؟ میرا ہو گیا نا جی, آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ اور تو میں نے تو دلیل اس لیے بنایا ہے, میرا تو ہو گیا. اب آپ بتائیے آپ نے خلیفہ کیسے بنایا؟ ارے حضرت نہیں مفتی صاحب پتلی گلی نہیں پکڑنی. اب بتائیے آپ نے خلیفہ کیسے مانا؟ بھائی میری بات سنو, اگر امام حسن یعنی آپ کا ہینڈز اپ ہے, پھر آپ کا ہینڈز اپ ہے. اب سنو نا, اب مجھے بتاؤ, نہیں سنو نا, آپ نے پتہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ وہ بال جو سیدھی آئے نا اور آپ سمجھو کہ آف جا رہی ہے اور وہ سیدھی وکٹ میں جا کے لگے. آپ کے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سمجھا بال باہر جائے گی, بال سوئنگ ہو کے اندر آیا. حسن علیہ السلام کی خلافت پہ آپ نے سرنڈر کیا ہے سب میرے سامنے. اور یار چپ کر جاؤ نا یار, بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ سیدنا حسن علیہ السلام کی خلافت پہ آپ نے سرنڈر کیا, ٹھیک ہو گیا. میری دلیل یہ تھی کہ حسن علیہ السلام اگر خلیفہ ہیں تو سیدنا معاویہ کو انہوں نے بنایا خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں. یہی بات امام برحق آپ سے کر چکے تھے, انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کی بات کی تھی. اب چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی, اب آپ سے سوال تھا, ارے سنیے نا, سنیں نا, میں آپ سے میں نے آخری دفعہ سوال کر لیا. اگر آپ کے پاس حضرت آپ نے مجھے سیدنا حسن علیہ السلام کی خلافت کیسے منعقد ہوئی بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اچھا میری بات, اگر آپ نے ہینڈز اپ کرنے ہیں تو میں چلتا ہوں. پھر میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میری طرف پیارے بھائی 10:24 ہے. سن تو لیں میری بات, سنیں نا, 26 پہ میں نقص ہو رہا ہوں. پھر ٹھیک ہے, کر لیں بات. یار آپ کو کیوں بولنے کی ضرورت ہے؟ مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے نا. مفتی صاحب یہ کیا آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ گل سنو. ڈاکٹر صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ او بات سنو یار, بات سنو یار, بات سنو. اگر تو آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب کہیں پھنس چکے ہیں, مفتی صاحب بات نہیں کر سکتے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ انٹروین کریں, پھر آپ ان کو ریسکیو کریں, ان کو ہیلپ کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پوچھا سیدنا حسن کی خلافت اس وقت 93 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں,
سیدنا حسن علیہ السلام کی خلافت کیسے منعقد ہوئی آج بتائیے، اور اگلے 2-3 منٹوں میں پھر میں رخصت چاہوں گا، ہمارے پیارے بھائی ہیں آپ. اچھا جی بسم اللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو آپ مدعا لے کے آئے نا، جو آپ مدعا یار میرا مدعا میں نے بیان کیا، حسن علیہ السلام کی خلافت ثابت کریں. سنتا لے نا، آپ نے پھر ثابت نہیں کرنی ہے، کیا کریں. سنیں چلیں ٹھیک. جو آپ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ثابت ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو بات سی کر کے ختم ہو گئی. حضرت بات یہ ہے کہ میری بات کا جواب دیں گے یا نئے سرے سے پھر کہانی سنائیں گے؟ یار گل تے سن لے نا، میری تے سن لے جس بولی او تے میرا پڑھا کو میرے سوال کا جواب بھی دینا نہیں دینا. مجھے بولن دیو گے؟ چلو اللہ کرے جواب میرے دو. الفاظ پورے نہیں ہوتے، آپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. چلیں کریں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں امام حسن کی خلافت کے اوپر. بہرحال میں ان کو برا بات نہیں یہ ہے کہنا کہ چاہتا، آپ لیکن جو اوپر مدعا ہمارے 2 پاس پلمبر لے اس کو کے ریسکیو کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے اس جی. کا جو مقدمہ ہے جس پہ ہم دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے، وگرنہ آپ کا مدعا ہی باطل ہو جاتا ہے، وہ بے بنیاد ہو جاتا ہے. مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ کہ امام حسن خلیفہ ہوں. جب امام حسن خلیفہ ہوں گے تو وہ پھر آگے کسی کا انتخاب کر سکیں گے نا. اگر امام حسن خود ہی خلیفہ نہیں ہیں، وہ آگے کسی کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ مدعا ہمارے پاس یہ لے کے آئے تھے کہ امام حسن خلیفہ ہیں. یہی اصول آپ کے دوسرے علامہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ خلیفہ نے سپرد کی ہے حکومت اور خود انتخاب کیا ہے. تو ہماری بحث تھی ساری انتخاب کے یہ اوپر. بتائے گا نہیں میرے سوال. جب آپ انتخاب ثابت نہ کر سکے تو ریورس گیئر لگا. جی مفتی صاحب بات سنیں نا. مفتی صاحب اس کا مطلب ہے آپ نے سیدنا حسن کی خلافت کیسے قائم ہوئی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کا انعقاد آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مسئلہ بن گیا. اچھا مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ میرے سے سوال کریں گے میں بھی ایسے جواب دے دوں گا. لیکن پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ جو بنیاد بنا کے چلتے ہو وہ پیچھے بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے. میں نے تو سیدنا حسن کے لیے، سیدنا حسن کو سیدنا معاویہ کے لیے دلیل بنا لیا. پرابلم ہے آپ پھنسے ہیں. جب آپ سے پلٹ کے پوچھا کہ سیدنا حسن کی خلافت کیسے قائم ہوئی، کیسے انعقاد ہوا، کون سے ہیلو ایک، کون سی شورا بنی، آپ کے پاس ٹکا جواب نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں، کام جاری رکھیے گا. یہ جو 2 پلمبری بٹھائے نا کتورے، یہ بھی آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتے جی. جزاک اللہ خیر بس 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 سکتے جی. جزاک اللہ خیر بس